بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام احمد ہے۔ میں اپنی 7 بہنوں کا سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ 7 بہنوں کے بعد میرے ماں باپ کو اللہ نے بیٹے سے نوازا۔ ہمارا خاندان بہت بڑا اور ہم لوگ کافی امیر تھے۔ میں یوں تو 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ہی سب کا لاڈلا تھا۔ میری بہنیں بھی میرے بابا کو بہت پیاری تھیں، اور یہی وجہ تھی کہ میرے بابا نے ان کی ہر خواہش پر حامی بھر کر ان کو بہت بگاڑ دیا تھا۔ میرے بابا کہتے تھے کہ میرے پاس آج جو کچھ بھی ہے وہ میری بیٹیوں کے نصیب سے ہے، تو میں کیوں نہ اپنی بیٹیوں پر خرچ کروں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن ان کی بیٹیاں بہت مغرور ہو گئی تھیں۔ خیر، میں اپنی مرضی کا مالک تھا، میری اپنی زندگی تھی۔ میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، وہیں پر مجھے ایک سونیا نامی لڑکی بہت پسند آ گئی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتی ہے تو ہماری محبت شدت اختیار کر گئی، اور ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اب یونیورسٹی کا بھی آخری سال پورا ہونے کو تھا۔ ہم نے یہ بھی سوچ لیا کہ ہم طریقے سے ایک دوسرے کے گھر رشتہ بھیجیں گے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی ہے۔ پر یہاں پر مسئلہ پسند اور ناپسند سے زیادہ اس بات کا تھا کہ میرے خاندان کا ایک رواج تھا، اور رواج بھی ایسا کہ جس پر بہت سے لوگ قربان ہو چکے تھے، اور اب شاید میری باری تھی۔ رواج یہ تھا کہ جب تک خاندان کی بیٹیوں کی شادی نہ ہو جاتی، بیٹوں کی شادی بھی نہیں کی جاتی تھی۔ چاہے بیٹے عمر میں چھوٹے ہوں یا بڑے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ پہلے بیٹیوں کی شادی کرتے تھے اور بعد میں بیٹوں کی۔ ہمارے خاندان میں اس رواج کی وجہ سے بہت مسائل بن چکے تھے۔ میرے کزن نے تو چوری چھپے شادی کر لی تھی، اور جب گھر والوں کو اس کی شادی کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے جائیداد سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں اپنے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، کیونکہ میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے دولت بہت ضروری تھی۔ ہم بہت امیر تھے، اور دیکھا جائے تو یہ ساری دولت میری ہی تھی۔ میری بہنوں نے تو کل کو اپنے حصے لے کر اپنے گھر کا ہو جانا تھا۔ ان کو ان کے حصے دینے کے بعد بھی اتنی دولت بچ سکتی تھی کہ میں ساری زندگی بنا کمائے بھی گزارا کر سکتا تھا۔ میں اپنے ہاتھ سے دولت بھی نہیں جانے دینا چاہتا تھا، اور پسند کی شادی بھی کرنا چاہتا تھا، وہ بھی جلدی۔ اگر میری بہنوں کی شادی ایک سال کے فرق سے بھی ہوتی تو میں تو 7 سال تک بیٹھا ہی رہ جاتا، اور تب تک بوڑھا ہو جاتا۔ سونیا کو بھی اس بات سے بہت مسئلہ تھا۔ وہ کہتی تھی کہ آخر یہ کس قسم کی رسم ہے، پر یہی میرے خاندان کی رسم تھی۔ اس خاندان میں اس وقت تک کسی لڑکے کی شادی نہ ہوتی جب تک وہ اپنی جوان بہن کو بیاہ نہ دیتا۔ میں بہت پریشان تھا، کیونکہ میری 7 بہنیں تھیں اور 7 جوان تھیں جن کا کہیں بھی رشتہ نہ ہوتا تھا۔ میری بہنیں بہت خوبصورت تھیں، شاید اسی خوبصورت نے ان کا سر گھما دیا تھا کہ ان کو کوئی پسند ہی نہ آتا تھا۔ میرے والد نے میری بہنوں پر بہت محنت کی تھی۔ کوئی ڈاکٹر تھی تو کوئی انجینئر، اور کوئی اسکن کی ڈاکٹر تو کوئی ٹیچر، اس لیے ان کو رشتے بھی اپنے معیار کے مطابق چاہیے تھے۔ لیکن اگر مجھے سونیا سے شادی کرنی تھی تو مجھے ان 7 کو اس گھر سے رخصت کرنا تھا، اور اب یہی میری زندگی کا مقصد بن گیا تھا۔ میں نے ایک بروکر کو ہائر کیا اور اس کو کہا کہ کچھ اچھے رشتے ہمارے گھر بھیجے، پر میرا نام نہ آئے۔ ہمارے گھر جو رشتے آتے تھے اچھے ہی ہوتے تھے، پر میری بہنوں نے ان میں سے بھی کیڑے نکالے اور رشتوں سے انکار کر دیا کہ 7 مہینے یوں ہی گزر گئے، اور مجھے کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی امی سے بات بھی کی تو انہوں نے کہا کہ جب تک تمہاری بہنوں کی شادی نہیں ہوتی اپنی شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہ۔ میں نے کہا کہ اگر ان کی شادی نہ ہوئی تو کیا میں بوڑھا ہو کر مروں گا؟ تو میری ماں نے کہا کہ یہ تو اس خاندان کی رسم ہے، مجھ سے بات کر لی ہے، پر اپنے بابا سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا۔ ویسے بھی ان سے بات کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ امی سے میں نے پھر بھی بات کر لی تھی، پر اگر بابا سے بات کرتا تو وہ تو مجھے چھوڑتے ہی نہیں۔ میں جہاں بھی بات پکی کرواتا کسی نہ کسی وجہ سے رشتے سے انکار ہو جاتا۔ ایک دن میں نے اپنی بہنوں کا بات کرتے ہوئے سن لیا، اور میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا۔ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہی تھیں کہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں، یہ گھر کتنا بڑا ہے، یہاں ہر طرح کی آسائشیں ہیں، بابا کو کوئی بات کہو تو وہ فوراً پوری کرتے ہیں۔ اگر ہماری شادی اس گھر سے کسی غریب گھر میں ہو گئی تو ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، اس لیے جب بھی کوئی رشتہ آئے تو اس سے انکار کر دیا کرو، جب تک کہ اس گھر سے زیادہ امیر گھر سے رشتہ نہ آئے، ورنہ یاد رکھنا ہم سب کی ساری زندگی برباد ہو جائے گی۔ شادی کر کے لوگوں کو کیا مل جاتا ہے؟ ہمارے ہاتھ سے یہ عیش و آرام بھی چلا جائے گا۔
اب میں سمجھا کہ آخر اس گھر میں آنے والا ہر رشتہ ہی کیوں ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ اتنی تو یہ خود حور پریاں تھی نہیں، اور انہوں نے ایسی کون سی پڑھائی کی تھی جو باقی دنیا کی لڑکیوں نے نہ کر رکھی ہو۔ اصل میں یہ ان سب کا پلان تھا۔ پہلے تو میں بھائی بن کر ان کی فکر کر رہا تھا، پر اب تو یہ میرے لیے جنگ بن گئی تھی۔ یہ اپنے آرام و سکون کی خاطر میری زندگی برباد کرنے پر تلی بیٹھی تھی۔ کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی اس حرکت کا اثر میری زندگی پر ہوگا؟ کیا میں ان کا چھوٹا بھائی نہیں تھا؟ یہ ساتوں اتنی خود غرض تھی کہ ان کو میرا کوئی خیال ہی نہیں تھا۔ میں اب بہت غصے میں ہو گیا تھا، پر میں کر بھی کچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ اگر ان کی شادی کرنی ہی نہیں تھی تو میں کہیں سے بھی رشتے لے آتا، انہوں نے انکار ہی کرنا تھا۔ ایک طرف سونیا، ایک طرف میری بہنوں کی ضد، میں تو ابھی سے ہی ذلیل ہو رہا تھا۔ ایک دن میں اپنے ابا کی دکان میں بیٹھا تھا کہ وہاں ایک لڑکا آیا جو اکثر اس دکان میں آیا کرتا تھا اور میرے ابا کے ساتھ بیٹھ کر پورا دن گپ شپ لگایا کرتا تھا۔ میری بھی اس سے سلام دعا ہو گئی۔ اس کا نام عمران تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیوں سر پکڑے بیٹھے ہو؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنوں کے بجائے غیروں سے اپنے دل کی بات کر لیتے ہیں۔ اس دن میں بہت پریشان تھا۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی، سونیا کو پسند کرنے سے لے کر یہاں تک کہ میں نے جتنے بھی رشتے بھیجے انکار ہو گیا۔ اس نے پہلے میری بات غور سے سنی۔ وہ بولا، میں یہ مسئلہ حل کر سکتا ہوں، کیونکہ ہم بھی 7 بھائی ہیں اور رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی بہت پڑھے لکھے ہیں، اس لیے ان کو بیویاں بھی پڑھی لکھی چاہیے۔ میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میری تو 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں جا گرا تھا، کیونکہ مجھے بھی کسی ایسے شخص کی تلاش تھی۔ میں حیران بھی تھا اور بہت خوش بھی۔ میں بہت خوش ہوا، مگر اس نے ایک شرط رکھی جس میں مجھے کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اس کی شرط یہ تھی کہ ہر بار میرا ایک بھائی آئے گا اور تم اس سے فوراً بہن کا نکاح کرواؤ گے، کسی پس و پیش میں نہیں پڑو گے اور کوئی دیر بھی نہیں کرو گے۔ میں نے اسے بتایا کہ میری بہنیں جان بوجھ کر رشتوں سے انکار کرتی ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ اس کا معاملہ ہے، وہ اپنے بھائیوں کو سمجھا دے گا۔ اس نے کہا کہ میرے بھائی بہت سمجھدار ہیں، وہ معاملات سنبھال لیں گے، تم بس فکر مت کرو اور ہم پر بھروسہ کرو۔ مجھ پر اپنی شادی کا بھوت سوار تھا۔ میں فوراً مان گیا۔ اب مجھے اس کے پہلے بھائی کا انتظار تھا۔ میں نے یہ بات سونیا کو بھی بتا دی۔ ہم لوگ اس قدر تنگ آ گئے تھے کہ چاہتے تھے کہ کسی طرح بہنوں کی شادی ہو جائے تاکہ ہم اپنی زندگی شروع کر سکیں۔ سونیا کا بھی کہنا تھا کہ اگر وہ اس گھر میں آئی اور میری 7 بہنیں یہاں ہوئیں تو وہ میرے ساتھ نہیں رہے گی، کیونکہ وہ 7 نندوں کے بیچ پھنسنا نہیں چاہتی۔ میری بڑی بہن ڈاکٹر تھی، اس کے لیے آنے والے لڑکے کا نام علی تھا اور وہ بھی ڈاکٹر تھا۔ میری بہن اسی بات پر راضی ہو گئی تھی، دونوں ڈاکٹر ہیں تو مل کر اپنی زندگی آرام سے گزرے گی اور ایک دوسرے کی روٹین کو سمجھیں گے۔ لڑکا دیکھنے میں بھی خوبصورت تھا اور اس کی عمر بھی میری بہن سے کم تھی، جبکہ میری بہن 30 کا ہنسا پار کر چکی تھی۔ کچھ دن بعد ایک اور لڑکا آیا، اس کا رشتہ میری دوسری بہن کے لیے آیا تھا۔ میری بہن کو یہ لڑکا بھی اس لیے پسند آ گیا کہ اس نے کہا کہ میری فیملی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں اور میرا اپنا گھر ہے۔ میری یہ والی بہن صاحبہ ساس سسر بہو کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے اس رشتے کے لیے فوراً مان گئی۔ تیسری بہن کے لیے آنے والا لڑکا بھی بہت اچھا تھا، اس کے لیے میری بہن اس کی شکل دیکھ کر ہی راضی ہو گئی۔ میرے بابا بھی خوش تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے 3 بہنوں کی شادی ایک ساتھ ہی کر دیں گے۔ بہت خوشیاں منائی گئیں اور ان کا نکاح ہو گیا۔ اسی طرح 1 سال کے اندر میری 6 بہنوں کی شادی ہو گئی۔ اب ہر بار ایک لڑکا میرے گھر آتا اور میں اپنی بہن کا نکاح اس سے کروا دیتا۔ ہم سب حیران تھے کہ پہلے تو کوئی اچھے رشتے آتے ہی نہیں تھے اور اب ایسے جلدی جلدی رشتے ہو رہے ہیں اور بہنیں بھی مانتی جا رہی ہیں۔ میری والدہ کا کہنا تھا کہ ہم پر کسی نے کالا جادو کیا ہوا تھا جو اب ختم ہو گیا ہے۔ کوئی کہتا قسمت کا دروازہ بند تھا جو اب کھل گیا ہے۔ سب کی اپنی اپنی باتیں تھیں، اصل حقیقت تو میں ہی جانتا تھا، اور اس بات پر میں بہت خوش تھا کہ میری ساری بہنیں اپنے اپنے گھروں کی ہو رہی تھیں۔ صرف میری 7ویں بہن رہ گئی تھی جس کے لیے رشتہ آ چکا تھا۔ پر میری سب سے بڑی بہن کی ہمیں ایک دن کال آئی اور وہ کہنے لگی کہ مجھے میرا حصہ چاہیے۔ اسے اس کا حصہ دینے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہم حیران تھے کہ اس نے اچانک یہ بات کیوں کر دی۔ اس کا کہنا تھا کہ شوہر نے کہا ہے کہ اپنا حصہ لو تاکہ ہم اپنا الگ گھر بنا سکیں۔
یہ بات تو اپنی جگہ تھی۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ تمہاری ساتوں بہنوں کو رخصت کر لوں تو پھر تمہارا حصہ بھی دے دوں گا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ میری سب بہنیں الگ الگ شہروں میں رہ رہی تھیں اور وہ سب کی سب فلیٹ میں رہتی تھیں۔ بڑی بہن نے اپنے گھر کی بات کی تو باقی بہنیں بھی اس بات پر مشورہ کرنے لگیں کہ ہم کب تک فلیٹ میں رہیں گی، ہمیں بھی ہمارا حصہ دیا جائے تاکہ ہم گھر بنائیں۔ ہمارے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ ہم نے ساتویں بہن کی شادی جلدی ہی طے کر دی اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ ہم نے زیادہ اہتمام نہیں کیا تھا کیونکہ یہ میری آخری بہن کی شادی تھی اور سب گھر والے اداس تھے، یہ بھی اس گھر سے چلی جائے گی۔ خیر، رخصتی کا وقت ہو گیا تھا، نکاح بھی ہو چکا تھا۔ جب دولہے کو دلہن کے ساتھ بٹھایا گیا تو اچانک وہاں کچھ ایسا ہوا جسے دیکھ کر ہمارے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ میری ماں، میرا باپ، میری ساری بہنیں، ہم سب حیران و پریشان رہ گئے۔ ہم سب اس قدر سکتے میں تھے کہ کچھ پل کے لیے تو پورے گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میری بہن کا دولہا عمران تھا، اس نے داڑھی لگا کر حلیہ بدلا تھا۔ اس کا نکاح میری بہن سے ہو چکا تھا۔ یہاں تک تو بات کسی حد تک ٹھیک تھی، پر اصل بات تو یہ تھی کہ عمران ہی میری ساتوں بہنوں کا دولہا تھا۔ اس کے کوئی سات بھائی نہیں تھے۔ وہ ہر بار خود ہی روپ بدل کر آتا اور میری کسی بہن سے نکاح کر لیتا۔ وہ کافی عرصے سے ہمارے خاندان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ سب کچھ جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا کہ میری کسی بہن کو کیا پسند ہے، تب ہی وہ اس حساب سے خود کو تیار کر کے آتا تھا اور میری بہن شادی کے لیے ہاں کر دیتی تھی۔ میری ڈاکٹر بہن کے لیے وہ ڈاکٹر بن کر آیا تھا۔ جس بہن کو الگ رہنے کا شوق تھا اس کو اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اسے الگ رکھے گا۔ ہمارے خاندان کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیا گیا تھا اور یہ سب اس نے صرف دولت کے لیے کیا تھا۔ ہم کروڑ پتی تھے اور میری ایک ایک بہن کے حصے میں آنے والی جائیداد لاکھوں کیا کروڑوں میں تھی۔ اور یہ عمران کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک مجرم تھا جو روپ بدلنے میں بہت ماہر تھا۔ ہم نے فوراً اسے پکڑا اور پولیس کو کال کی تو اس نے بتایا کہ یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، یہ ہر شہر میں جاتا ہے اور وہاں کی کسی امیر عورت سے نکاح کر کے اس کو ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے، یہی اس کا کاروبار ہے۔ میری ساری بہنوں کی زندگی خراب ہو گئی تھی۔ اس نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کر دیا تھا اور یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس قدر احساس گناہ میں تھا کہ چھت پر جا کھڑا ہوا اور وہاں سے چھلانگ مارنے کی کوشش کی۔ میری بہنوں نے ہی مجھے روکا اور کہا کہ غلطی تمہاری نہیں، غلطی اس رسم کی اور ہماری ہے۔ ہم ہی رشتے ٹھکراتی رہتی تھی کیونکہ ہمیں اس گھر سے نہیں جانا تھا، پر جب ہمیں ہمارے مطلب کے رشتے ملے تو ہم نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی اور اس شخص نے ہزار بہانے بنا کر ہم کو بیوقوف بنا لیا۔ یہ رسم ہی ٹھیک نہیں تھی، تمہیں ان حالات تک لانے والی ہم ہی ہیں۔ تمہیں کیا پتا تھا کہ وہ شخص دھوکے باز، جب ہم اس کو نہیں پہچان سکے اس کے ساتھ رہ کر بھی، تو تم اس کو کیسے پہچان سکتے تھے؟ خود کو سزا مت دو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ۔ اس کے بعد میری بہنوں کے لیے جو بھی رشتہ آیا انہوں نے چپ چاپ اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی اور میری شادی بھی سونیا سے کروا دی گئی۔ اس رسم کو ہمارے خاندان نے خیر باد کہہ دیا تھا۔ اب یہ ہوتا تھا کہ جب جس کا رشتہ آئے اور وہ اس رشتے کے لیے راضی ہو تو اس کی شادی کروا دی جائے۔ ہمیں نہیں پتا تھا کہ چھوٹی سی فرسودہ رسم ہمارے پورے گھر کو اتنے بڑے امتحان میں ڈال دے گی۔ جو ہوا وہ اچھا نہیں ہوا اور ہم نے اس کا بہت نقصان بھی اٹھایا، پر اللہ کا کرم تھا کہ جلد ہی اس شخص کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی۔ ہمیں پتہ چلا کہ وہ دولت کے لالچ میں کچھ لڑکیوں کو جان سے بھی مار چکا تھا۔ ہم خوش قسمت تھے کہ ہمارے حصے میں ایسا کوئی نقصان نہیں آیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی کہانی تک کے لیے اجازت دیجیے۔